السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے، اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 30واں حصہ ہے۔ مکی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا، اور یہ دوسرا مرحلہ جاری ہے اور اس کا آج اختتام ہوگا، اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو ابتدائی دور میں مسلمان ہوئے تو انہوں نے بہت ساری تکلیفیں برداشت کی، ظلم اور زیادتیاں ہوئی، شہید ہوئے، یہاں تک کہ تکلیف کی وجہ سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ تو عقل مند سے عقل مند بندے کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے، خیال آتے ہیں کہ ایسی کیا چیز ہے کہ وہ اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہے ظلم اور زیادتی کے باوجود۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لے کر نہیں آئے تھے تو ایک لمبے عرصے تک مسلمانوں نے ان کے ہاتھ تکلیفیں جھیلی تھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی عش کرتے تھے کہ مسلمان یہ کیسا مذہب ہے کہ وہ اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہوتے اور ظلم اور زیادتی برداشت کر رہے ہیں۔ تو اس کا ایک سرسری سا جائزہ ہے کہ وہ کیا چیزیں تھیں جس کی وجہ سے مسلمان اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہے اور صبر کے ساتھ چیزوں یعنی دکھوں تکلیفوں کو برداشت کیا۔ سبب نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات واحد پر ایمان اور ٹھیک ٹھاک معرفت۔ جب ان کو ایمان کی حلاوت محسوس ہو گئی اور انہوں نے دل سے ایمان کو تسلیم کیا تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو گئی تھی کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، جو دوسرے لوگوں نے معبود بہت سارے بنائے ہوئے ہیں پتھر کے، وہ معبود نہیں ہیں، وہ باطل ہے، صرف معبود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور صرف وہ ایک ہے۔ جب توحید ان کے دل میں پیوست ہو گئی تو ہر ظلم اور زیادتی وہ برداشت کر رہے تھے۔ ایمان محکم اور یقین کامل جب ان کے دل میں آ چکا تھا تو وہ اب ایک پہاڑ کی مانند ہو گئی اور ہر ظلم اور زیادتی کو برداشت کر رہے تھے، اور ان کو پتہ تھا کہ یہ جو چیزیں ہیں ایک وقتی طور پہ اس کے بعد راحت ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے کہ جب جھاگ ہوتی ہے تو یہ اڑ جاتی ہے، اور اس کے بعد جو زمین پہ جو رہ جاتی ہے وہ فائدے کی چیز رہ جاتی ہے لوگوں کے۔ سبب نمبر 2، پرکشش قیادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف امت اسلامیہ کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے قائد اور رہنما بنا کر بھیجے گئے۔ جسمانی جمال، نفسانی کمال، کریمانہ اخلاق اور اچھی عادات کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ کھینچے چلے آتے تھے، آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی امانت داری کو مانتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ کفار بھی آپ کی بات کا اس طرح سے یقین کرتے تھے کہ جو بات آپ کہتے تھے ان کو یقین ہوتا کہ یہ ضرور پوری ہوگی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کفار کے لیے، تو سب نے آپ کے اچھے اچھے نام لینا شروع کر دیے کہ وہ آپ کی بد دعا سے بچ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے شعر پڑھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسن و جمال کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین و جمیل کسی عورت نے ایسا بچہ جنا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پیدا کیا گیا کہ وہ ہر عیب سے پاک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اس طرح سے پیدا کیا گیا جس طرح سے آپ چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب محبت کرتے تھے، آپ کی بات کا یقین کرتے تھے، یہاں تک کہ ابو جہل بھی آپ کو سچا کہتا تھا، لیکن آپ پر جو آیات نازل ہوتی تھی اس کو نہیں مانتا تھا۔ اور آپ کی نبوت کو نہ ماننا ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ عبد مناف جو ان کے قبیلے سے نبی کیوں آیا، ہمارے قبیلے سے نبی آنا چاہیے تھا۔ اس طرح کے ان کے جو شکایات تھے جس کی وجہ سے وہ اختلاف کرتے تھے، اور یہی ایک سبب تھا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جھگڑا مول لیا
اور انکار کیا۔ سبب نمبر 3، احساس ذمہ داری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ انسان جو ہے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اگر وہ اس مقصد کو چھوڑ دیتا ہے ظلم اور ستم کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، تو اس کے نتیجے میں اس سے بھی زیادہ مشکلات ہوں گی جو ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ ان کو پتہ تھا کہ اگر وہ پہلی قوموں کی طرح یہ چیز چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اور وہ سب مٹ جائیں گے۔ تو انہوں نے اس چیز کو سمجھا، ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کو سمجھا، پہچانا، اور وہ اس چیز پہ قائم رہے اور اس کو ذمہ داری سے کیا۔ سبب نمبر 4، آخرت پر ایمان۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو ان کو احساس ذمہ داری میں تقویت ملتی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ان کے اعمال جو ہیں وہ اچھے ہوں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے نعمتوں والی زندگی میں چلے جائیں گے، جنت میں۔ اگر ان کے اعمال جو ہیں وہ برے نکل آئیں تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، آگ میں، تکلیف میں رہیں گے۔ تو صحابہ کرام کی جو زندگی ہے امید اور خوف کے ساتھ گزرتی تھی۔ دو کیفیتیں ان کی ہمیشہ رہتی تھیں، رحمت کی امید ہوتی تھی اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا جو ہے خوف رہتا تھا۔ قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ سبب نمبر 5، پرخطر حالات میں قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، یہ بھی ان کے لیے ایک تقویت کا سبب بنا کہ ان کو بتایا جا رہا تھا۔ ایک تو اسلام کی بنیاد بن رہی تھی، آیات نازل ہو رہی تھی، دوسرا ان کو بتایا جا رہا تھا اس سے پہلے بھی جو پیغمبر آئے اور ان کے جو ایمان پیغمبروں پر لے آنے والے تھے، انہوں نے بہت ساری تکلیفیں برداشت کی تھی، پیغمبروں نے بھی بہت ساری تکلیفیں برداشت کی تھی، یہاں تک کہ لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے کب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، تو ان کو کہا گیا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی۔ اس طرح کی آیات نازل ہو رہی تھی تو جس سے صحابہ کرام ثابت قدم رہے اور اپنے مشن پہ جاری رہے۔ سبب نمبر 6، کامیابی کی بشارت ہے۔ جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو یہ بات روز اول سے معلوم تھی کہ اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دائمی طور پہ ہمیشہ کے لیے ظلم اور زیادتی برداشت کریں گے اور مبتلا رہیں گے۔ ان کو پتہ تھا کہ اسلام کا مقصد یہ ہے کہ جاہلیت کو ختم کرنا ہے، اسلام کو نافذ کرنا ہے، اور جو ظالمانہ یہاں پہ رسم و رواج ہے، قاعد و ضوابط ہے، ان کو ختم کرنا ہے، اور اقوام عالم میں اللہ کی مرضی کی طرف لے کر آنا ہے، لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لے کر آنا ہے۔ قرآن مجید کی آیات اشارتاً اور صراحتاً نازل ہو رہی تھی۔ مسلمان وسعتوں کے باوجود تنگی کا شکار تھے، اور یوں لگ رہا تھا حالات ایسے ہو چکے تھے کہ کچھ دنوں میں مسلمانوں کا بالکل صفایا ہو جائے گا، لیکن آیات نازل ہو رہی تھی اور صحابہ کرام کو جو حوصلہ شکنی تھی اس سے بچایا جا رہا تھا، اور آیات نازل ہو رہی تھی ان میں بعین ہی وہی واقعات ایسے تھے جیسے کہ کفار اور مسلمانوں کے مکہ کے اندر تھے، تو ان کے جو حوصلے ہیں وہ پست نہیں ہوئے اور وہ اپنے مقصد میں ڈٹ کر رہے اور اسلام کو نافذ کرتے رہے۔ اور ان کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی واقعات کے اس سے پہلے جو انبیاء آئے اور جو ان کے ماننے والے آئے ان کے ساتھ ظلم اور ستم کیا گیا، لیکن آخرکار وہ ہلاک ہوئے، کفار جو ہے وہ ہلاک ہوئے، اور جو کامیابی ہوئی وہ ہمیشہ مسلمانوں کی رہی ہے، اور جو اصل وارث زمین کے بنے وہ مسلمان ہی رہے۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔